پردانت، مگر ساتھ ہی کہا کہ ہمارے کئی اہل سنت کے علماء نام لے کر بھی کرتے ہیں، وَقَدْ لَعَنَكُم مِّنَ الْعُلَمَاء، ہمارے کئی عالموں نے اس پر نام لے کر بھی لعنت کی ہے۔ وَهَذَا مَذْهَبٌ يَسُوغُ فِيهِ الْاجْتِهَادُ، اور یہ دونوں باتیں بن سکتی ہیں، نام لے کر لعنت کرے یا کلیے کے طور پر کہ لَٰكِنْ ذَلِكَ الْقَوْلُ أَحَبُّ إِلَيْنَا وَأَحْسَنُ، ہمیں یہ بات پسند ہے کہ ویسے کہہ دیں ظالموں پر لعنت، نام نہ لیں۔ باقی ہمارے علماء میں سے کئی نے کہا، آگے کہا وَأَمَّا مَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ أَوْ عَانَ عَلَىٰ قَتْلِهِ وَرَضِيَ بِذَٰلِكَ، رہے وہ لوگ کوئی بھی نکلے جنہوں نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا یا اس کے قتل میں مدد دی یا اس پر راضی ہوئے، یہ تو کہتا کہ وہ کیوں گورنر اور دوسرے ساتھی کیوں اپنے امیر کی اطاعت نہ کرتے، وہ بھی بغاوت کرتے تھے، یعنی شمر بھی ٹھیک کر رہا، یہ کہتے ہیں جو قتل کرنے والا جو مدد دینے والا راضی کیا ہے ان پر، فعلیہ ہے لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی فرشتوں کے اور سارے جہانوں کے اس پر لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، ایسے لوگوں کا اللہ نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل۔ قال فما تحبون اہل البیت، اور بولائی نے کہا تم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟ قلت محبت من عندنا فرض واجب، امام نے کہا ان کی محبت فرض ہے، واجب ہے دین میں، یؤجر علیہ، اس پر اجر ملتا ہے۔ فإنه قد ثبت عندنا فی صحیح مسلم عن زید بن ارقم قال، کیونکہ ہمارے پاس صحیح مسلم میں ثابت حدیث ہے کہ زید بن ارقم کہتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغدیر یدعى خمن بین مکہ والمدینہ، کہ رسول کریم علیہ السلام جب اپنے آخری حج سے لوٹے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چشمہ تھا، تالاب، جس کو غدیر خم کہتے تھے، وہاں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، فقال ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین، لوگوں میں بشر ہوں، کوئی پتہ نہیں فرشتہ اجل کب آئے اور میں دنیا سے چلا جاؤں، اس لیے میری وصیت سن لو کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد کیا کرنا۔ دو عظیم چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ثقلین، بہت گراں قیمت، ان کا کوئی مول ہی نہیں ہے، ان کا کوئی اندازہ نہیں۔ فذکر کتاب اللہ وحظ علیہ، تو آپ نے قرآن کا ذکر کیا اور لوگوں کو بہت شوق دلایا کہ قرآن سے نور لینا۔ ثم قال وعترتی اہل بیتی، اور فرمایا دوسری چیز جو امانت ہے میری تمہارے پاس، وہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، میرا گھرانہ ہے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، بار بار چونکہ حضور کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ بات مانیں گے نہیں مسلمان، بعد میں تیرے بچوں پر قیامت گزرے گی، حضور نے 3 بار یہ کہا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خیال کرنا، میرے اہل بیت کے بارے میں ان سے ظلم نہ کرنا۔ اور امام قرطبی کا تذکرہ دیکھیں جس نے الجامع لیا، وہ کہتا بنو امیہ نے رسول اللہ کی ہدایت کے بالکل الٹ کیا کہ کچھ کو قتل کر دیا، کچھ کو قیدی بنایا اور عورتوں کو شہروں میں گھمایا، جو حضور نے کہا تھا اس کی الٹ کیا ان ظالموں نے۔ قلت للمقدم ونحن نقول فی صلاتنا کل یوم، اور میں نے اس مقدم بلائی سے کہا کہ امیر ہم اہل بیت سے کیوں محبت نہیں کریں گے جبکہ ہر روز ہم اپنی نمازوں میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال مقدم ومن یبغض اہل البیت، امیر نے پوچھا جو پھر ان سے دشمنی کرے، تم نے تو کہا ہم فرض جانتے ہیں ان کی محبت درود بھیجتے ہیں، جو بغض رکھے اہل بیت سے، قلت من ابغضہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، میں نے کہا امیر تو ان سے بغض رکھے اللہ کی اور فرشتوں کی اور جہان کی لعنت اس پر، لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل۔ ثم قلت للوزیر المغولی لأی شیء قال عن یزید وهذا تتری، میں نے پھر اس کے وزیر سے پوچھا کہ یہ تاتاری ہے، یہ یزید کے بارے میں کیوں پوچھتا اور یہ چیزیں پوچھا؟ قال قد قالوا له ان اہل دمشق نواسق، اس نے کہا اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ دمشق کے رہنے والے جو ہیں یہاں یزید رہا اور معاویہ رہے ہیں، اس لیے یہ ناسبی ہیں، یہ دشمن اہل بیت کے، اس لیے وہ قرید رہا ہے کہ اگر تم دشمنان اہل بیت زندہ نہیں چھوڑے گا۔ قلت بصوت عال، میں نے پھر اونچی آواز سے کہا یکذب اللہ قال ھذا، کہ امیر جو یہ کہتا ہے کہ دمشق کے لوگ ناسبی ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، ومن قال ھذا فعلیہ لعنت اللہ، جو یہ بات کہے اللہ کی اس پر لعنت، واللہ ما فی اہل دمشق نواسق، اللہ کی قسم یہاں دمشق میں کوئی ناسبی نہیں ہے، وما علمت فیہم ناسبین، میں نے ان میں کوئی ناسبی نہیں دیکھا، ولو تنکس احد علی بدمشق القام والمسلمون علیہ، امیر یہاں اگر کوئی حضرت علی کو برا کہا دمشق میں تو مسلمان اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس کی بوٹیاں اڑا دیں گے، یہاں کوئی ناسبی نہیں۔ لیکن کان قلیلا من لما کان بنو امیہ ولاۃ البلاد، یہ چیزیں چھپاتے ہیں، یہ ابن تیمیہ نے کہہ دی کہ ہاں ایک وقت تھا جب ان علاقوں پر بنی امیہ حاکم تھے، بعد بنی امیہ ینسب العداوۃ علی و یسبہ، وہ ضرور حضرت علی سے دشمنی کرتے تھے اور وہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے، لعنت کرتے تھے ممبروں پر، جو میری وہ گئے
وَأَمَّا الْيَوْمُ فَمَا بَقِيَ مِنْ أُولَٰئِكَ أَحَدٌ، آج ان میں سے یہاں کوئی نہیں رہا، یہ سارے اہل بیت کے محب ہیں، امام حسین کو مظلوم مانتے ہیں، یزید کو فاسق مانتے ہیں۔ اس طرح امام فرماتے ہیں میں نے ان کو مطمئن کیا، یہ ابن تیمیہ گواہ تھا۔ حوالے دیتے ہیں، شیخ الاسلام یہ کہتا ہے، چھپا لیتے ہیں، شیخ الاسلام کی بات کوئی بتاتے نہیں۔ اب ایک حوالہ یہ اہل حدیث کا جو نہیں ملے گا، یہ کتاب اب نہیں چھپتی، نہ کسی کے پاس ہے، نہ مل ہی سکتی ہے۔ یہ ہندوستان کا زمانہ تھا بہت پرانا کہ یمن سے ایک عالم آیا جس نے کتاب لکھی کہ معاویہ ایسا ایسا ایسا، بہت برا کا شافعی تھا۔ تو اس کا جواب پھر ایک اہل حدیث عالم نے اس زمانے میں لکھا، مفسر کو معاویہ من الفرقۃ الغاویہ، کہ جس نے یہ کہا کہ معاویہ فاسق تھا، یہ گمراہ ٹولے میں سے۔ کتاب یہ حضرت معاویہ کے دفاع میں لکھی ہے، مخدوم المولوی فقیر اللہ حماہ اللہ وعافاہ کا شرہ شرہ ما کذا من آداہ کان تنتبہ فی المطبع اللطیفی الواقف بلدت وانباری، انڈیا میں چھپی۔ اب اس میں انہوں نے لکھا، پہلے تو لکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف دنیا کیوں ہوگی، جنگ صفین کا لکھا کہ ایک تو جو حضرت علی سے انہوں نے جنگ لڑی، اس سے مسلمانوں کو دکھ پہنچا کہ امیر المومنین سے خلیفۃ المسلمین کیوں بغاوت، چلو اس کو چھوڑتا۔ والامر الثانی 34 صفحہ، یہ نہیں ملا یہ فوٹو اسٹیٹ کر کے تقسیم کرو۔ دوسری بات کیا ہے جس سے لوگ اس سے ناراض ہوئے، فتنۃ الشہادۃ الحسین العظمیٰ والطامۃ الکبریٰ، دوسری وہ قیامت ہے اور بہت بڑا سانحہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت تھی۔ اس نے اس کی بدنامی کرائی کہ اس نے کیوں اپنے اس بیٹے نالائق کو مقرر کیا، اور امام حسین فرماتے ہیں والطامۃ الکبریٰ، جیسے قیامت آئے گی نا اتنی بڑی قیامت، وَسَبَبُهَا وَالْعَامِرُ بِهَا وَلَدُهُ الْغَيْرُ الصَّالِحُ الْغَيْرُ السَّدِيدُ مَنْشَأُ الْعِنَادِ الْمَدِيدِ الْمُفْسِدُ الْبَلِيدُ یزید۔ سن لیں عربی زبان میں، اس کے بعد کوئی گالی رہے گی؟ اور اس کا سبب کون بنا امام حسین کی شہادت کا، اور کس نے حکم دیا؟ اس کا بچہ معاویہ کا الغیر الصالح، جو نیک نہیں تھا، الغیر السدید، جو راہ راست پر نہیں تھا۔ یہ دیکھو نا دوسری طرف، ہاں دوسری طرف کرو نا، اگر چل پڑے اللہ مہربانی فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن لیں کب کی لکھی ہے، برطانوی دور کی، تو فرماتے ہیں اولاد الغیر الصالح، اس کا لڑکا یزید جو نیک نہیں تھا، الغیر السدید، سیدھے راستے پر نہیں چلتا تھا، ہدایت پر نہیں چلتا تھا، منشاء العناد المدید، اس میں اہل بیت کی بہت کوٹ کوٹ کر دشمنی بڑھی ہوئی تھی، المفسد البلید، زمین میں فساد برپا کرنے والا اور پلید یزید، وَهُوَ الَّذِي أَوْحَشَ وَنَفَّرَ الْمُسْلِمِينَ وَعَادَ الْمُؤْمِنِينَ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ واہ، یہ مومن تھے، یہ ہے ہمارے اہل حدیث علماء، تم نہیں جو ناسبی ہو اور شیعوں کا بہانہ بنا کر امام حسین کو جھوٹا ثابت کرتے ہو۔ فرماتے ہیں وہی یزید ہے جس نے لوگوں کو گھبراہٹ میں ڈال دیا، وَنَفَّرَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے دل میں نفرت بیٹھ گئی، وَعَادَ الْمُؤْمِنِينَ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک جو ایمان والے آئیں گے ان کو اس نے دکھ دیا۔ امام حسین کو شہید کر کے اور ان کے خاندان سے ظلم کر کے اذیت پہنچائی ایمان والوں کو، وَجَرَحَ قُلُوبَهُمُ الَّتِي جُبِلَتْ عَلَىٰ مَحَبَّةِ الْحُسَيْنِ، اور جو دل مسلمانوں کے امام حسین کی محبت لے کر پیدا ہوئے ہیں، جن کے روئیں میں محبت اہل بیت کی، ان دلوں کو اس نے زخمی کر دی، ایسے زخم لگائے۔ وَخُرِّجَتْ عَلَىٰ مَوَدَّةِ فِرْزَةِ قَبْرِ سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم، اور سید الثقلین ساری کائنات کے سردار کے جگر کا ٹکڑا، اس کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں رچی ہوئی تھی، اس ظالم نے اس کو دکھ پہنچایا۔ کانا یشم و یضم رہے، اس کو تو رسول اللہ چومتے تھے، اپنے جسم کے ساتھ لگاتے تھے۔ کانا یترک الخطبہ، اور خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو حسین آتا تو رسول اللہ ممبر سے اتراتے، خطبہ چھوڑ دیتے، یرفع، اور اس کو اٹھا لیتے، وقال الحسن رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیتے، اور فرماتے یہ میرے دونوں باغ کے پھول ہیں۔ فرمایا اس ظالم نے ان کو جو رسول اللہ کے دل کے ٹکڑے تھے، جن کی محبت مسلمان کے لوں میں، ان کو شہید کر کے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا۔ وکان سید شباب اہل الجنہ، وہ کوئی چھوٹے لوگ تھے، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار تھے، ورفیع المنزلہ، اور بڑی اونچی شان تھی ان کی۔ فاذاقہم اللہ ذواق الموت الموصل الی دار الشہداء، تو اللہ نے ان کو پھر موت کا مزہ چکھایا۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ بیچارے روندے گئے، ان کے جسم پر گھوڑے دوڑے، سر کاٹے گئے، فرماتے نہیں، اللہ نے ان کو شہادت کا مزہ چکھا کر شہیدوں کا مکان جو جنت ہے وہاں پہنچا دیا۔ وسقاہما شربت الشہادۃ العذبۃ المبلغہ منازل السعداء، اور اللہ نے انہیں وہ لذت چکھائی، شربت
شہادت کا جس نے انہیں نیک لوگوں کی منزل تک پہنچا دیا، وکانا قدر اللہ قدر مقدورا،